یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی ہے افغانستان میں، وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں، وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں. دس از ان ایکسیپٹیبل. تو یہ بڑا ایکچولی وجہ تو وہ تھا. تو کیا ہم اس کو ہلالی صاحب اب ہم لوگوں کو what should we سوچنا make out چاہیے. of it؟ ہلالی صاحب what should we make out of it؟ کہ اتنی ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے، کیا اس سے ہم ازیوم کریں؟ ایک اور سٹیٹمنٹ آئی، اس سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کے مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں. کیا ان سے پوچھ کے مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں؟ یہ مذاکرات اگر واقعی میں انڈیا سے پوچھ کے کر رہے ہیں تو کیسی مذاکرات کی آفر ہوئی خالد صاحب؟ دیکھیں، میں وداؤٹ کوئی اس کو میں کسی کنکلوسو قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں یور فرینڈ مائی فرینڈس فرینڈ از اے فرینڈ آف مائن اور مائی فرینڈ مائی اینیمیز اینیمی از مائی اینیمی. یہ بڑی مشہور بات ہے کہ اب وہ اگر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات دہائیوں سے ہیں. پاکستان جب بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے انڈیا کے ساتھ ان کے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں، پاکستان سے بہتر تعلقات رہے ہیں، باوجود اس کے بعد کہ ہم نے ایک تاریخی حماقت کی ہوئی ہے. ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کی ہوئی ہے. بہت دفعہ میں جب فرسٹ ٹائم ڈیفینس منسٹر تھا اس وقت بھی، فارن منسٹر تھا تب بھی، ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کی ہے کہ اکراس دی بارڈر جو ان کی جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جو ان کی کونسولیٹس تھیں، وہ ایک نہیں دو نہیں، انہوں نے کئی کونسولیٹس جو ہے بسا رکھی تھیں انڈیا نے افغانستان میں. وہاں سے ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی تھیں، وہاں سے پیسے دیے جاتے تھے، ایویڈنس تھی. ہم نے انٹرنیشنل فورم سے وہ ایویڈنس دی. ہلالی صاحب what do you make out of it؟ ویسے تو انڈیا کیوں افغانستان میں پیسے لگانا چاہتا ہے؟ مطلب کیوں، کیا ہے انڈیا کے اندر انٹرسٹ افغانستان؟ دو چیزیں ہیں نا. ایک انڈیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پائن یہ جو ملک ہے نا افغانستان، اٹ ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ انڈیا. تو وہ تو کہتے ہیں اب وہاں پہ کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ جی لشکر طیبہ ہے، جی جیش محمد ہے، جی پاکستان نے بہت سارے اپنے جو گروپس ہیں وہ افغانستان میں رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت سارے گروپ جو ہیں آپ نے افغانستان میں رکھے ہوں. اوکے فائن. اب تو کوئی گروپ نہیں ہے. انڈیا کو اس چیز کو تو پتہ ہے نا کہ کوئی گروپ. تو بھارت کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے اٹ ہیز کانسیکوینسز اینڈ امپلیکیشنز، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو ٹیکنیکل مشن ہے کابل کے اندر، ناؤ اٹ ہیز اے اسٹیٹس آف این ایمبیسی آف انڈیا ان افغانستان. اور مقصد کیا ہے؟ بائی لیٹرل تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، ڈپلومیٹک پریزنس کو بڑھانا ہے 4 سال کے بعد. اور جو جے شنکر صاحب ہیں ایکسٹرنل افیئرز منسٹر، انہوں نے جب عامر خان متقی جب آئے تھے 6-7 دن کے دورے پہ افغانستان، پریشان ہے. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جاری یدھ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ بتایا اور کہا کہ پاکستان میں آتنک پھیلانے کے لیے بھارت طالبان کا استعمال کر رہا ہے اور پراکسی بن گیا ہے طالبان بھارت کا. اس پر افغانستان کے رکشا منتری مولوی محمد یعقوب مجاہد نے پاکستان کو جواب دیا اور کہا کہ ہمارے ملک کی زمین پر کسی دوسرے دیش کی دخل نہیں ہے. بھارت ہو یا پاکستان، ہم سب سے بہتر رشتے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ڈیورنڈ لائن کو لے کر ضد پر اڑا ہے اور بار بار بارڈر پر اشانتی پھیلانے کا پریاس پاکستان کرتا ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا اور پاکستان کو انجام بھی بھگتنا پڑے گا. انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ. یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے. یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں، حالانکہ اٹس ویری ارلی. ہمارا جو فینس ہے نا سمیع صاحب، یہ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتھیار ہو چلے جائے پاکستان، مگر اس سے بھی زیادہ یہ فینس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرے گا یا لمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا. اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے. $500 ملین یا $1 بلین تک
جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریڈ سے. تو اگر آپ فینس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا. تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا روکے, وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں. وقت میں بحث کر لیں گے اس پہ. سوال, آپ کیا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ افغانستان انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا یا کھیل رہا ہے یا کھیلے گا؟ بھارت اور افغانستان کے رشتے پاکستان کو پریشان کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. چلیے اب اس میں ایک بڑا قدم یہ ہوا کہ بھارت نے کابل میں اپنے دودھاواس کو پوری طریقے سے آپریشنل بنا دیا ہے. ابھی تک ہماری ایمبیسی جو تھی, ہمارا دودھاواس تو تھا لیکن وہاں سٹاف نہیں تھا, کیول ٹیکنیکل سٹاف وہاں پر تھا رکھ رکھاؤ کے لیے اور چھوٹی موٹی چیزیں, کچھ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے. اب اس کو فل فلیجڈ ایمبیسی کا درجہ دوبارہ دے دیا گیا ہے. افغانستان میں ہمارے راجدوت جو ہیں وہ پھر سے نیوکت کیے جائیں گے اگلے کچھ دنوں میں. پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے خطرہ انڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انڈیا ہمیشہ کوشش کرے گا, اور اس خطرے کو آگے تک پہنچانے کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا بجٹ جو را کا ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے مختلف حربے ہیلے, جس طرح آپ نے ابھی بتایا, مودی اور طالبان کا جو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ملاپ, اب میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی وجہ سے جتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو فنڈنگ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ریکارڈڈ اسی کا مقصد کے لیے ہے, اور وہ مقصد ہے کہ پاکستان کو کس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور پاکستان نے اس کا اندیا دیا ہوا ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا. طالبان کی بھارت نوازی پہ نظر ڈالیں, ماضی میں سیکولر اور قوم پرست جو افغان رہے وہ کانگریس نواز رہے, تو طالبان سیدھا ہی ہندتوا یا کہا جائے کہ بی جے پی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اگر وہ پاکستان کے سامنے نہ اس طرح کھڑے ہو سکے, مطلب جس طرح کا جھگڑا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں چاہتا ہے, تو یہ جو طالبان ہیں جہاں پہ عقل, فہم, شعور, دانش کچھ دکھائی نہیں ہمیں دے رہا ہے, جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں, جس طرح کہہ دیا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ طالبان جو پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی, یہ کیا کر لیں گے, کیا کرنا پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر ایک اعلان کیا گیا ہے, میں آپ کو سنواؤں گا. محسوس کی وجہ سے حکومت پونتری ہوئی ہے, ان کے جو وزراء ہیں یہ پونتری ہوئی گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن پہلے ناظرین خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور برائے مہربانی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکر نہیں مارنی, کیونکہ خبر ایسی ہے کہ اس کے بعد 2 دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی سخت دیوار ملے تاکہ میں ٹکرے ماروں. یہ بتائیں جی, میں پوچھوں گا ڈاکٹر جبریل صاحب سے, سر 2 ایکسٹریمسٹ, ایک طرف دیکھیں بی جے پی آ گیا اور دوسری طرف طالبان, افغان طالبان, تو دونوں مل بیٹھے ہیں, تو لیکن یہ 2 جو انتہا پسند ہیں, ان کی ملاقات کیا پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں, اور مودی صاحب کا طریقہ کار تو یہی رہا ہے کہ وہ جو وہاں کی جو پسماندہ پرتیں ہیں ان کو متحرک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کبھی بابری ماسک کرا دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ, اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ بھارت نے آخر کار کابل میں اپنی دودھاواس یعنی ایمبیسی پھر سے کھول دی ہے. یہ قدم افغانستان اور بھارت دونوں دیشوں کے رشتوں میں ایک نئی شروعات کا سنکیت دیتا ہے. لیکن اس خبر سے سب سے زیادہ بے چین کوئی ہے تو وہ ہے پاکستان کا میڈیا. پاکستان کے کئی چینل اور اخبار اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھارت نے طالبان سرکار کے ساتھ اپنے رشتے سامانیہ کرنے کا فیصلہ کیوں لیا. پاکستان کے وشلیشک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی موجودہ سرکار ایک ایکسٹریمسٹ یعنی کہ کٹر سرکار ہے, اور بھارت میں بھی انہیں لگتا ہے کہ بی جے پی کی سرکار ایکسٹریم رائٹ وچار دھارا والی ہے. اس لیے ان کا ڈر یہ ہے کہ اگر یہ دونوں دیش ملے تو پاکستان کی مشکلیں اور بڑھ جائیں گی. لیکن اصلیت کچھ اور ہے. اگر ہم افغانستان اور پاکستان کے رشتوں کا اتہاس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کبھی ایمانداری نہیں کی. ڈورنڈ لائن, وہ سیما جو برٹش کال میں کھینچی گئی تھی, آج بھی دونوں دیشوں کے بیچ وواد کا کارن ہے. پاکستان نے کئی بار اس لائن کے اس پار افغانی علاقوں میں گھس بیٹھ کی ہے اور وہاں کے ناگرکوں پر اتیاچار کیے ہیں. افغان لوگ کھل کر کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ طالبان کے ذریعے ہو یا سیما پر حملوں کے ذریعے. بھارت نے ایسے سمے میں کابل میں ایمبیسی کھول کر یہ سندیش دیا ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے, نہ کہ کیول کسی راجنیتک گٹ کے ساتھ. بھارت نے مانویہ سہایتا, شکچھا اور انفراسٹرکچر میں مدد کر کے وہاں کی عام جنتا کا وشواس جیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں دقت کیوں ہو رہی ہے؟ جواب سیدھا ہے, پاکستان کو ڈر ہے کہ افغانستان دھیرے دھیرے اس کے پربھاؤ سے باہر جا رہا ہے.